اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ جن لمحات میں ہم قرآن کے ساتھ مل بیٹھیں اور قرآنی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بنے۔ گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 پر گفتگو کی تھی۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے احسان اور دکھ نہیں ہوتا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت بڑا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے یہاں دوبارہ یاد دہانی کروائی۔ پچھلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو کتنا اجر ملتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ اپنے مال کو اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، صحیح جگہ پر خرچ کرو، دین کے فائدے کے لیے خرچ کرو، دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرو۔ تو جب انسان اپنے مال کو خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے طرح طرح کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، شیطان اس کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے تاکہ وہ نیکی کا کام نہ کرے اور اس کو اجر نہ ملے۔ تو یہاں رب کائنات نے ترغیب دلائی کہ خرچ کرو کہ تمہیں اتنا اجر ملے گا، یعنی یہ اجر رب کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی ہمیں وارننگ دے دی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو طرح طرح سے ورگلاتا ہے اور انسان کو اس چیز سے یعنی بچنا چاہیے کہ خرچ اگر کرنا ہے تو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا چاہیے، اس میں دوسری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور پھر وہ پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں رکھتے جس میں احسان ہو، جس میں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، یعنی وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اس میں احسان نہیں جتلاتے، اس میں اذیت نہیں کسی کو دیتے۔ خرچ کرنے کے بعد وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا اجر اب رب کائنات کی ذات سے ہمیں ملے گا۔ اب دیکھیں کہ جس طرح پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بیج کو جس طرح زمین کے اندر دبا دیا جاتا ہے تو کسی کو کسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اب اس بیج سے کیا اگے گا۔ اسی طرح جب آپ اپنے ہاتھ سے اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں تو وہ مال آپ کا اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ دو چیزیں اس میں نہ ہوں، ایک یعنی اس میں احسان نہ ہو، دوسرا اذا اور تکلیف نہ ہو۔ یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو پھر اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس کو پھر بندوں سے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، چونکہ یعنی اجر دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور دنیاوی زندگی کے لیے جو بھی چیز آپ کرتے ہیں تو اس کا اجر بھی اسی دنیا میں آپ کو مل جائے گا، پھر آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں احسان اور عزا، یہ اجر ضائع کرنے کا باعث بنتی ہیں، اور یہ چیزیں اخلاص کے منافی ہیں۔ یہ من و عزا نہ زبان سے ہونی چاہیے اور نہ انسان کے عمل سے ہونی چاہیے، لیکن رویے میں وہ جو ہے وہ احسان ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے تم پہ احسان کیا یا میں نے فلاں پر احسان کیا تھا، اور بعض اوقات دکھ اور تکلیف دینے والی بات کرتے ہیں، بعض اوقات خود نہیں کہتے، کسی اور کو کہہ دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے۔ کسی بھی ذریعے سے
تکلیف دینا مسلمان کو اس سے منع کر دیا گیا. بلکہ یہاں تک بعض بزرگوں نے کہا کہ اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ نے جس شخص کو صدقہ یا خیرات دیا ہے اس کو سلام کرتے ہیں, تو اگر وہ اس میں یعنی اپنے عزت نفس کو مجروح سمجھتا ہے, شرم محسوس کرتا ہے کہ آپ نے اس کی مدد کی ہے, تو آپ اس کو اگنور کر دیں, آپ اس کو سلام بھی نہ کریں. تو اب دیکھیں کہ عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو کسی بھی حرکت سے, کسی بھی عمل سے, کسی بھی ایکشن سے, کسی بھی بات سے, کسی بھی طریقے سے اذا نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہم نے پچھلے درس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ نیکی کرو اور اسے دریا میں ڈال دو, اور پھر دایاں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, یہ 7 لوگ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. اور ان لوگوں میں سے یہ بھی ہیں جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اس پوشیدہ طریقے سے, خفیہ طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کہ انہوں نے اپنا مال کس جگہ پہ خرچ کیا ہے. تو جب انسان یعنی اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتا ہے, آپ دیکھیں کہ دنیاوی زندگی میں آپ مال کو کتنا بھی محفوظ بنا لیں, کس جگہ رکھ لیں, بینک لاکر میں رکھ لیں, بینکوں میں رکھ لیں, لاکرز میں رکھ لیں, لیکن پھر بھی خوف سٹل انسان کے دل میں رہتا ہے. اسی طرح زیورات ہوتے ہیں, خوف رہتا ہے کوئی چوری کر لے گا, پرانے ہو جائیں گے, ڈیزائن جو ہے وہ نیا آ جائے گا, اس کی قیمت کم ہو جائے گی. تو اس پر آپ دیکھیں کہ جب آپ نے رب کائنات کے لیے اس مال کو خرچ کر دیا تو وہ آپ کا ڈپازٹ ہو گیا, اللہ کے ہاں اجر ہے, وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے, آپ کا جو اجر ہے وہ آپ کو ملے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ بار نیکی اس کا بھی اجر ملے گا اور ذرہ بار برائی کا بھی اجر ملے گا. تو اس لیے انسان کو جو اب دیکھیں کہ جب وہ مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں, آپ کے دل سے خوف ختم ہو جاتا ہے, آپ کے دل میں اطمینان ہو جاتا ہے, سکون ہو جاتا ہے, طمانینت ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یعنی یہ بھی ذکر کی ایک صورت ہے کہ اللہ کے راستے میں آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے, تو وہ جب ڈرتے ہیں کہ یہ چیز گم ہو جائے گی تو وہ اپنی والدہ کو, اپنی ماں کو وہ چیز جا کے دیتے ہیں, اور اب ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ہماری ماں جو ہے اس سے یہ چیز گم نہیں ہوگی. اسی طرح یعنی اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے میں جو انسان دے دیتا ہے, گویا انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے تو اس کا اجر کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا, وہ چیز نقصان نہیں ہوگی. دنیا میں تو طوفان آ جاتے ہیں, سیلاب آ جاتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, تو چیز ضائع ہو جاتی ہے, لیکن وہاں یعنی پھر کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان پر نہ کوئی غم ہوگا, نہ ان کے اوپر سکون یعنی کوئی خوف کی کیفیت طاری ہوگی, بلکہ ان کے دلوں میں سکون ہوگا. تو یعنی لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ انسان احسان کو نہ جتلائے اور تکلیف نہ دے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما دام العبد فی عون اخی کان اللہ فی عونہ, جب تک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اس وقت تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا نہ کرے. تو یہ دنیا کا حال ہے, انسان کا حال ہے. یعنی لیکن جو انسان اللہ پر توکل کر لیتا ہے پھر موت سے بھی اس کو خوف نہیں آتا, وہ مطمئن ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اسے ڈانپ لے گی. قیامت والے دن بھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوگا, یعنی جو پوشیدہ طریقے سے صدقہ کرے گا, خفیہ طریقے سے صدقہ کرے گا کہ اس کے دایاں ہاتھ جو دے گا بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوگی کہ اس نے کیا دیا, اور وہ غمگین نہیں ہوگی. غم کی کیفیت انسان پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب انسان کوئی قیمتی چیز کھوتا ہے. تو جب کوئی چیز انسان سے چھن جاتی ہے تو دنیا میں جو لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں, دینے والے ہوتے ہیں, غم بانٹنے والے ہوتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کے غموں کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. اور پھر رب کائنات نے حد یعنی ہمیں بتایا کہ ان 2 چیزوں سے اجتناب کرو, احسان جتلانے سے اور تکلیف دینے سے, تو پھر اللہ کے ہاں
آپ کا یہ اجر محفوظ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں جو دوسروں کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، فرمایا کہ ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات چیت نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ ارشاد فرمائی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لوگوں نے جو صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوابوا و خسروا، وہ نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، وہ کون لوگ ہیں؟ من ہم، وہ کون ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسبل، یعنی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکانے والا شخص، یعنی لمبا تہمت پہننے والا جو پیچھے پیچھے گھسیٹتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والمنان، اور احسان جتلانے والا جو دے کر احسان جتلائے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو بول کر کرے یا عمل سے کرے۔ اور پھر فرمایا کہ والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنی چیزوں کو فروخت کرنے والا کہ میری یہ چیز جو ہے اس کی قیمت تو جو ہے وہ میں قیمت بھی آپ سے وصول نہیں کر رہا، قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یہ تو میں خسارے کے ساتھ آپ کو بیچ رہا ہوں۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ان سے بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم، یعنی اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے۔ قول معروف، اچھی بات، معروف بات، و مغفرۃ، اور درگزر کرنا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبع اذى، جس کے بعد تکلیف پہنچائی جائے، واللہ غنی حمید حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بہت بردبار ہے۔ اب دیکھیں کہ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے گفتگو کرنا، اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نازیبا بات نکل جائے تو اس سے درگزر کرنا اور صدقہ و خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد احسان جتلایا جائے، جس کے بعد سائل کو کی دل آزاری کی جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اس سائل کا خوشی سے استقبال کیا جائے، اپنی گنجائش کے مطابق اس کی ضرورت پوری کی جائے، اور پھر اس پر احسان نہ جتلایا جائے۔ اور اگر آپ کے پاس اس وقت طاقت نہیں ہے، آپ کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہیں، تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جائے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزہ اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، نیز اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا بھی نہیں کیا، ابتسامۃ علی وجہ اخی کا صدقہ، یہ بھی فرمایا کہ مسکرانا اپنے مسلمان بھائی کے منہ پر، چہرے پر، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ، اس کی مثال ایسی ہے، کمثل صفوان، اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر زور کی بارش ہوئی، فترکہ صلدا، اس نے اس چٹان کو بالکل صاف ستھرا کر دیا، لا یقدرون علی شیء، ایسے ریاکار اپنی نیکی سے کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ سبحانہ وتعالی کافروں کو جو ہے وہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیں ریا اور مکار اور منافق کے صدقات کی مثال اس مٹی کی طرح ہے جو گرد و غبار کی طرح چٹان پر چھا گئی، لیکن جو ہی زوردار بارش ہوتی ہے تو وہ سب ختم ہو جاتی ہے اور صاف ہو جاتا ہے وہاں سے۔ تو اسی طرح ریاکار کے صدقات زائل ہو جائیں گے، اس کا نامہ اعمال بالکل خالی رہ جائے گا قیامت کے دن جب زوردار بارش برسے گی۔ ریاکار کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، تیری ریاکاری والی عبادت میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ میرے حضور قبولیت تک پہنچ سکے، اور نہ ہی آج وہ تمہیں فائدہ دے گی، لہٰذا ان کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم یہ کام کرتے تھے، آج ان سے جا کر ان اعمال کا اجر طلب کرو، نہ میرے لیے تم نے یہ اعمال کیے اور نہ ہی میرے پاس ان کا اجر ہے۔ یہ بہقی شعب الایمان میں باب اخلاص العمل میں یہ روایت موجود ہے۔ اب آپ
دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبع اذی واللہ غنی حمید. اور معروف طریقے سے یعنی بلی بات، اچھی بات. اور یہاں معروف بات سے مراد عرف اور شریعت میں جو بات معروف ہو وہ مراد ہے، یعنی کائنڈ ورڈز، اچھے الفاظ، مناسب الفاظ. اور پھر مغفرت، معاف کر دینا. کس کو؟ یعنی جو سوالی ہے. خیر من صدقۃ، بہتر ہے اس صدقے سے، یتبع اذی، کہ پیچھے آئے اس کی اذیت. یعنی کوئی شخص آپ سے سوال کرتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہوتا اس وقت، لیکن ایسے میں انکار ہی کرنا ہے تو کسی اچھے طریقے سے انکار کریں. یعنی اما تورد عنہم، اگر تمہیں ان سے اعراض برتنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے اعراض برتو. قل لہم قولا میسورا، نرمی والی بات کرو، آسانی والی بات کرو، بس اچھے انداز میں بات کرو، یعنی اچھے طریقے سے ٹالو. انکار بھی اچھا ہونا چاہیے. تو اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے کتنی خوبصورت یعنی بات ہمیں سکھائی. یعنی یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کے سامنے یہ واقعات پیش آتے ہیں کہ جب سوالی سوال کرتا ہے، جب وہ اصرار کرتا ہے تو بعض اوقات ہم غصے میں اس کو کہتے ہیں کہ چلو دفع ہو جاؤ، جان چھوڑ دو، معاف کر دو. یعنی تو اب دیکھیں کہ یہ انسان جو آتا ہے یہ معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے. تو اگر آپ دے نہیں سکتے تو کم از کم غصے کا اظہار نہ کریں، اسے جھڑکیں نہ، بلکہ صبر کا مظاہرہ کریں. یعنی آپ نے اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو اس میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اگر نہیں دینا تو اس میں بھی صبر کا ہاتھ دامن سے نہیں چھوڑنا. یعنی آپ اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آ سکتے ہیں، آپ اس کا حال احوال خیریت دریافت کر سکتے ہیں، آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں. آپ جب اس کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں گے تو وہ خود بخود ان چیزوں کو بھول جائے گا. قول معروف، نیکی کی بات کیا ہے؟ یعنی آپ اس کی خیریت دریافت کریں، آپ اس کے حالات کے بارے میں جانیں، تو تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا بہت بہتر نتیجہ آتا ہے. یعنی دیکھیں اگر بعض اوقات بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی سوالی جب مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ بجائے اس کو دینے کے اس کو کسی کام پہ لگا دیتے ہیں. تو یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. اگر کام پہ ہی لوگوں کو لگانا ہے تو پھر ہمیں معاشرے میں مل کر کوئی ایسا ان کے لیے لایا عمل اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کے لیے کوئی اس طرح کی یعنی فرصت مہیا کر سکیں ان کو کام کرنے کی. تو یعنی یہاں یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص بدتمیزی بھی کرتا ہے مانگتے ہوئے اس کو بھی آپ معاف کر دیں. اور پھر معاف کرنے والے کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ اس کا آپ پردہ فوش نہ کریں. اگر آپ نے کچھ اس کو دیا ہے، بعض اوقات بڑی مجبوری کے ساتھ انسان ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کے سامنے، تو وہ اس کو راز رہنے دیں. اگر آپ نے کچھ دیا ہے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ قول معروف مغفرۃ خیر، یعنی بہتر ہے یعنی وہ بلی بات صدقہ دینے سے اگر اس کے پیچھے یعنی عزا ہو. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کو کتنا اچھے انداز میں رب کائنات نے یہ بتایا کہ اگر آپ نے دینا ہے تو وہ دے کر اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، توکل کریں، اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں بھی آپ کے سرکمسٹانسز نہیں ہیں، آپ نہیں دینا چاہتے، تو آپ اچھے طریقے سے انکار کریں. یعنی سوالی ناراض ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں. یہاں معافی پر ابھارا گیا، یعنی اس کو جو آپ سے برا سلوک کرے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس سے وہ ریٹرن چاہتا ہے. آپ بہن بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی عزیز و اقارب کے ساتھ کرتے ہیں، تو اکثر یہ ہوتا ہے معاشرے میں کہ آپ بھائی کی مدد کرتے ہیں، آپ اس پیسہ خرچ کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ الٹے انداز میں آپ کے ساتھ پیش آتا ہے. تو اس پہ بھی انسان اگر صبر کرے تو اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اور زیادتی کرنے والے کے لیے بھی اللہ کے ہاں پھر بہت بڑا عذاب ہے، چونکہ جو کسی کا مال یعنی حلال طریقے کے بغیر حرام طریقے سے کھاتا ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تو اس لیے یعنی اس کی زیادتوں کو معاف کر دینا چاہیے، اس کے قصور کو معاف کرنا چاہیے. کیوں؟ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بردبار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اور وہ جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا وہ خرچ کر رہا ہے،
اور اس کے دائیں ہاتھ میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ نے ہمیں یہ مال دیا ہوا ہے اور ہم اس کے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنے لیے ہے. وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو بھی مال آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اس کا اجر آپ اللہ کے ہاں پائیں گے. یعنی تو اب دیکھیں کہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر لوگوں کو ان کی کمائی پر پکڑنے لگے تو زمین کی پیٹھ پر کسی بھی جاندار کو نہ چھوڑے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ ہمیشہ یعنی لوگوں کو معاف کرتے ہیں, اس کو فرصت دیتے ہیں. اور اسی لیے انسان کو بھی یہاں یہ حکم دیا گیا کہ وہ بھی حلم اور بردباری کا دامن نہ چھوڑے. اور حلیم وہ ہوتا ہے, اب دیکھیں کہ دو رویے ہیں انسان کے. ایک انسان جب اس کے سامنے غصے والی بات آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے, اپنا دین, اپنا اخلاق, اپنی ہر چیز کو اپنے دامن سے چھوڑ دیتا ہے اور خیر اور شر کی تمیز کو سمجھنا بھی ترک کر دیتا ہے. دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو حلیم اور پردبار ہوتا ہے, ایسے موقع پر بڑی تحمل اور پردباری سے کام لیتا ہے. تو اگر ہم یعنی یہ اچھی بات کریں گے, دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, تو اس میں بھی بہت بڑا اجر ہے اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ہے. تو پھر یہاں یہ حکم دیا گیا کہ یعنی اپنے صدقات کو احسان کے ذریعے نہ جتلاؤ. بعض لوگ اپنی زکوٰۃ جب دینا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی یہ کرتے ہیں کہ لوگوں پر احسان جتلاتے رہتے ہیں, پورا سال لوگوں سے کام لیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو زکوٰۃ دیں گے, اور وہ لوگ بیچارے چکر لگاتے رہتے ہیں چونکہ وہ تو ضرورت مند ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت برا عمل ہے, بہت برا رویہ ہے. یعنی اس طرح اپنے صدقے کو برباد کرنا ہے. یعنی ہم ان لوگوں پر احسان نہیں کرتے بلکہ یہ تو ایک فریضہ ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ, یعنی ان کے مالوں میں سے صدقہ لو. تو اب دیکھیں کہ یعنی یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہیں, صدقات نافلہ بھی ہیں اور صدقات واجبہ. تو واجب صدقہ جو ہے وہ تو ہمارے اوپر فرض ہے, وہ تو ہمیں دینا ہے, کسی پر احسان نہیں جتلانا. اور نفلی صدقہ جو ہے وہ بھی دے کر جتلانا نہیں چاہیے. تو اب دیکھیں کہ اسلام نے ہمیں حسن سلوک اور صدقہ خیرات اس کو بہت بڑی نیکی قرار دیا, اور ضرورت مندوں پر اپنی دولت خرچ کرنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنا شمار کیا. اور اللہ کی راہ میں 1 پیسہ خرچ کرنے کا ثواب 70 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اگر کسی ضرورت مند سوالی کو تم کچھ دے نہ سکو تو کم از کم اس سے نرم گفتاری اور درگزر سے پیش آؤ. جھڑکنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ہرگز جائز نہیں. دوسرے یہ کہ اللہ کی راہ میں کچھ دے کر ضرورت مند پر احسان درتے ہو یا اسے تکلیف پہنچاتے ہو تو تمہارا دیا ہوا سب کا سب جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا, اس کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اب دیکھیں یہاں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر یعنی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتا, صدقہ صرف ریا سے باطل ہو جاتا ہے. وہ مومن ہی کیوں نہ ہو. آیت کی حکایت کو اس لیے بڑھایا گیا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ ریاکاری مومن کی شان سے بعید ہے. دکھاوا صرف یہ منافقوں اور کافروں کے مناسب حال ہے. گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا تھا جہاں خیرات کی مثال بیان کی گئی تھی, 1 دانہ بونے کے بدلے 700 دانے پیدا ہوئے. تو یہاں یہ دوسری مثال دی گئی کہ پتھر پر بیج بونے کی یہ مثال ریاکاروں کے بالکل یعنی مناسب ہے, کیونکہ جس طرح ظاہری طور پر پتھر دھوکہ دیتا ہے کہ شاید اس پر دانہ ہو سکے, اسی طرح ریاکار بھی ظاہری طور پر دیکھنے والوں کو یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, حالانکہ وہ مال دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے گمراہ لوگوں کو جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز سیدھی راہ نہیں دکھاتا, اور وہ اپنے برے ارادوں میں اس قدر پختہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ نیک بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون. تو یہاں دیکھیں کہ رب کائنات نے ان بندوں کی مدح و تعریف کی جو خیرات و صدقہ کرتے ہیں, پھر اس پر احسان نہیں جتاتے, نہ تو اپنی زبان سے اور نہ اپنی کسی فعل سے. تو ان کے لیے جزائے خیر کا وعدہ فرمایا. اب دیکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ نیک کام سے یعنی کوئی صدقہ بھی نیک کام سے افضل نہیں.
تو کیا تم فرمان باری تعالیٰ قول معروف ہوں اس کو نہیں سنتے؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے اور ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ ان 3 لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، جو ایک احسان جتلانے والا، جو دوسرا ٹخنوں سے نیچے پجامہ اور تہمت لٹکانے والا، تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اور پھر دوسری روایت میں ماں باپ کے نافرمان کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور خیرات صدقہ کر کے احسان جتلانے والا اور شرابی اور تقدیر کو جھٹلانے والا یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور پھر نسائی شریف کی روایت ہے کہ ماں باپ کا نافرمان، شراب کا عادی دے کر احسان جتلانے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدقہ و خیرات کو صحیح طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 265 پر گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمارے دل کو مزین فرمائے. جزاکم اللہ خیر، ما علینا الا البلاغ.